اسی دین کو غالب کرنے کے لیے تاجدار کربلا نے کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، اور لٹا کر ہم اور آپ دین پہنچاتے ہیں لفظوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ امام حسین نے دین پہنچایا ہے، اپنی جان قربان کر کے پہنچایا ہے۔ سرکار نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، میرا دین جاننا ہو تو حسین سے دیکھو، میرے دین کی پہچان حسین کے ذریعے ہوگی، میرے دین کی شناخت امام حسین کے ذریعے ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاجدار کربلا کو اللہ نے کتنی خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر! ابھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر تشریف ہی لاتے ہیں کہ لاتے ہی ادھر ولادت کی شہرت ہوئی، ادھر شہادت کی شہرت ہوئی۔ یہ دعا پڑھنی بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس بھی ہوں گی اور اس کی برکتوں کو آپ حاصل بھی کر سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے ماہ محرم شریف سے پہلے خوب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو، عبادتوں والا ہو، رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت والا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو۔ یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔ اسی طریقے سے صوفیاء کرام علیہم الرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ شب عاشوراء عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت 4 سلام سے پڑھیں۔ یہ 4 سلام سے مراد یہ کہ 2 کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک، 70 مرتبہ استغفار کر کے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس نماز پڑھنے والے کی قبر کو روشن کر کے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور بروز محشر انشاءاللہ اسے مغفرت عطا ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم شریف کے آغاز سے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے تیار کر لیں۔ کوشش کریں کہ کچھ قضائے عمری ادا کریں، کچھ نوافل کی کثرت کریں، کچھ تلاوت قرآن مقدس کریں۔ اللہ توفیق دے تو 10 دن میں قرآن مقدس ختم کریں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کر کے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خصوصیات کے حامل تھے کہ میں ان میں سے چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نانا سے نواسا ہو، لیکن نواسے سے نانا ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ امام حسین حضور سے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں اس لیے مجھ سے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ تو حضور کا حسین سے ہونا کیا مطلب؟ بس اسی کو تھوڑا سا سمجھیں۔